بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سیرت النبی کورس کے حوالے سے آج کا ہمارا سبق آغاز وحی کا دن اور تاریخ ہے۔ اگر آپ چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر بھی کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور بہت ساری اسلامی اور تاریخی معلومات آپ حاصل کر سکیں۔ مورخین میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں شرف نبوت اور اعزاز وحی سے سرفراز۔ سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ تھا۔ ہمارے نزدیک دوسرا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور ارشاد ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے۔ یہی لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں بھی مراد ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں اتارا، ہم لوگوں کو عذاب کے خطرے سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ آئیے اب ذرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی اس واقعے کی تفصیل سنیے۔ یہ انوار لاہوت کا ایک ایسا شعلہ تھا جس سے کفر و ضلالت کی تاریکیں چھٹتی چلی گئیں، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی، تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہوگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ دوسرے قول کی ترجیح کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ماہ رمضان میں ہوا کرتا تھا، اور معلوم یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حرا ہی میں تشریف لاتے تھے۔ جو لوگ رمضان میں نزول وحی کے آغاز کے قائل ہیں ان میں پھر اختلاف ہے کہ اس دن رمضان کی کون سی تاریخ تھی، بعض 7 کہتے ہیں، بعض 17 اور بعض 18 کہتے ہیں۔ علامہ خضری کا اصرار ہے کہ یہ 17ویں تاریخ تھی، اس کے لیے دیکھیے تاریخ خضری۔ میں نے 21 تاریخ کو اس بنا پر ترجیح دی، حالانکہ مجھے اس کا کوئی قائل نظر نہیں آیا۔ یہ علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کی بعثت دوشنبہ کے روز ہوئی تھی، اور اس کی تائید ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے دن کے روزے کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے
کہ جس میں میں پیدا ہوا اور جس میں مجھے پیغمبر بنایا گیا اور جس میں مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سال رمضان میں دوشنبہ کا دن 14، 21 اور 28 تاریخوں کو پڑا تھا۔ ادھر صحیح روایات سے یہ ثابت اور معین ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پڑتی ہے اور انہی طاق راتوں میں منتقل بھی ہوتی رہتی ہے۔ اب ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور دوسری طرف حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوشنبہ کے روز مبعوث فرمایا گیا۔ تیسری طرف تقویم کا حساب دیکھتے ہیں کہ اس سال رمضان میں دوشنبہ کا دن کن کن تاریخوں میں پڑا تھا، تو متعین ہو جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 21ویں رمضان کی رات میں ہوئی، اس لیے یہی نزول وحی کی پہلی تاریخ ہے۔ من علق اور اقرا وربک الاکرم الذی اکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قطن نہیں، باخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہیے دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ کے پاس لے گئے۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔